جب آپ نے چیئرمین ایف بی آر کا عہدہ سنبھالا تو آپ نے بڑے دعوے کیے اور خاص طور پر ہم یہ سمجھنے لگے تھے اور پاکستان کے لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ پہلی مرتبہ ایف بی آر کو ایک ایسا دبنگ چیئرمین ملا ہے جو بہت سارے معاملات کو ٹھیک کر دے گا. کیا ہوا؟ پولیٹیکل مداخلت تھی یا بیوروکریسی کا مسئلہ تھا یا ایف بی آر کے اندر کی جو بیوروکریسی ہے اس نے آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیا؟ دیکھیے، میں یہاں ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں. جب میں چیئرمین ایف بی آر بنا یا بنایا گیا، میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا. اگر آپ کوئی اسٹیٹمنٹ دیکھیں، میرا کوئی دعویٰ نہیں تھا. سارے دعوے عمران خان کے تھے اور اس نے میری بنیاد پہ کہا تھا. صحیح ہے، میں اس بیچارے کا قصور کوئی نہیں ہے. اس نے میری بنیاد پہ کہا تھا کہ میں ایک صحیح آدمی لا رہا ہوں ایف بی آر میں اور میں نے ایف بی آر کو صحیح کرنا ہے. عمران خان اور میں جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو شاید ہم پاکستان کو اور اسلام آباد کو سمجھے نہیں. اسلام آباد ایک نمک کی کان ہے جس میں کچھ بھی چیز ڈال دی جائے وہ نمک ہو جاتی ہے. تو ہم بھی شاید اچھے یا برے جیسے بھی تھے، وہ ہم اسلام آباد کا نمک بن گئے. ہم اس کان سے باہر نہیں نکل سکے. اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نمک کی کان اگر اسی طرح رہی تو یہ ملک تباہ ہو جائے گا. سید صاحب، کتنے عرصے بعد آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ واقعی آپ نمک کی کان میں آ گئے ہیں؟ 2 مہینے میں 2 مہینے میں. تو چاہیے تو یہ تھا آپ جیسا دبنگ آدمی تو ریزائن کر دیتا. چاہیے تھا آپ ریزائن کر دیتے. ریزائن تو بہت پہلی بات تو میں آنا نہیں چاہتا تھا. دیکھیے، یہ بات ہم نے بڑی کوشش کی. میرا میں آیا تھا مارچ 2019 میں. 3 مہینے بعد بجٹ آ گیا. بجٹ میں نے ایک ریکوائرمنٹ رکھ دی کہ آپ پرچیز کریں گے 40,000 سے زیادہ تو آپ آئیڈینٹی کارڈ دکھائیں گے. اس کے اوپر جو ریزسٹنس ہوئی وہی میرا آنا اور جانا ہے. آپ دیکھ لیں، آپ ساری زندگی سے سارے بندے، پاکستان کا ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ آئیڈینٹی کارڈ سے ریلیٹ کر دو، ٹیکس کو آسان کر دو. میں نے کیا تھا، کیوں نہیں قوم نے ایکسیپٹ کیا؟ اور اسی اسلام آباد میں سرینا میں میری ٹریڈرز کے ساتھ لڑائی ہوئی. اسی اسلام آباد میں جب میں آپ کے آفس میں بیٹھا ہوں، اس کے سامنے ایک ادارے کے دفتر میں مجھے بلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ ٹریڈر سے ریکنسائل کریں. اور میں سمجھ آ گئی تھی مجھے کہ یار اب یہ جگہ نہیں ہے رہنے کی. اگر یہ ٹریڈر مافیا اتنا اسٹرانگ ہے تو میں نے کیا کرنا ہے یہاں پر؟ ٹریڈر مافیا، بلوچستان کا اسمگل مافیا، ٹوبیکو مافیا، ٹرائبل ایریا کا ٹریڈ کا مافیا، اسمگلنگ کا مافیا، کیش بینکوں کا 2 نمبر کا کیش رکھنے کا مافیا. یہ ہم بڑی لڑائیاں لڑے تھے. ہم نے بڑی لڑائیاں لڑی ہیں. کبھی آپ کو بتائیں گے ہم کتنی لڑائیاں لڑ رہے تھے. اور ٹھیک ہے، لڑائی میں شکست بھی ہو جاتی ہے. ہم ہار گئے. میں نے آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ سنی تھی ان دنوں، مجھے یاد ہے کہ پاکستان میں جو ایف بی آر ہے اس پہ کم از کم 10,000 ارب کی ٹیکس چوری ہوتی ہے. میں نے یہ بھی کہا تھا ساتھ میں، مگر آپ نے میرا یہ اسٹیٹمنٹ بھی سنا ہوگا کہ جو 21,000 یا 22,000 امپلائی ہے، اس میں سے 18,000 امپلائی کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. آپ سمجھنے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 18,000 15,000 امپلائی تو ایکسس ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. اب وہ کام ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل، آپ آج کل کوئی 8-10 سال سے سارے نوٹس آپ بھیجتے ہیں ایف بی آر کے وایا ای میل بھیجتے ہیں. تو آپ نے نوٹس سرور کیوں رکھا ہوا ہے؟ بتایا. تو اب تو دیکھیے نا، بات یہ ہے نا کہ اسلام آباد کی بیوروکریسی تو اپنے آپ کو چینج کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. میں پچھلے 18 گھنٹے سے اسلام آباد میں ہوں، 20 گھنٹے تقریباً ہو گئے. اور جو میں نے اسلام آباد میں سرکاری رہائشوں کی حالت دیکھی ہے تو مجھے تو یقین ہو گیا کہ بلڈنگ گر گئی ہے. مجھے ایک بھی سرکاری رہائش آج نظر نہیں آئی اس شکل میں جس میں کوئی آدمی رہ سکے. تو یہ جو آپ نے جنت بنائی تھی ایوب خان نے، ختم ہو گئی جنت. ایک بھی سرکاری رہائش مجھے آج اس شکل میں نظر نہیں آئی جہاں پہ کوئی انسان رہ سکے. ہے؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. کم از کم میں غریبوں والی رہائشوں کی بات کر رہا ہوں. آئی ڈونٹ نو آپ کے کیا گریڈنگ ہوتی ہے.
یہ جو فلیٹ بنے ہوئے ہیں چھوٹے، میں دیکھ رہا گزر رہا تھا چیز علاقے میں، اتفاق سے میرا جو ریزیڈنس ہے اس جگہ پہ چلا گیا جہاں سے گزرنا پڑا، تو یہ تو ختم ہو گیا، یہ کھیل مک گیا، کھیل مک گیا سر۔ یہ پچھلے دنوں محسن نقوی صاحب نے بھی کہا کہ سسٹم کولیپس ہو گیا ہے، تو میں نے کہیں امید نظر آتی میں ہے؟ نے اس پہ لائٹر نوٹ میں ایک بات کہی تھی کہ سچ ہمیشہ سید بولتے ہیں، سچ کی تو قیمت بھی چکانا پڑتی ہے۔ سیدوں نے چکائی ہے، کربلا میں بھی چکائی تھی، سیدوں نے تو چکائی ہے نا، ساری زندگی چکائی ہے نا جی، سیدوں نے تو کربلا میں بھی چکائی تھی قیمت، تو سچ کی قیمت تو ہوتی ہے نا سر۔ تو بات یہ نہیں ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے 16 دسمبر 2021 کو ایک پروگرام کیا تھا، اس میں نے کہا تھا کہ پاکستان از ناٹ اے گوئنگ کنسرن، اور اس کو اس وقت عمران خان پاور میں تھا، بڑا جیو نے چلایا کہ شبر صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان دیوالیہ ہو گیا، پاکستان نہیں چل سکتا، یہ نہیں سکتا۔ آج محسن نقوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں محسن نقوی صاحب کی بات کو کس نے کہا، کس نے کہلوایا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، مگر کوئی پاکستانی اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ وہ کیسے ہی رہے۔ دیکھیں یہ ایک الگ بات ہے کہ آگے کیا ہوگا، اب ماشاءاللہ آ جائے گا، یہ کرنا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کہلوا رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، مگر کوئی بندہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جو محسن نقوی کہہ رہا ہے وہ غلط ہے۔ دنیا میں بے شمار ممالک ہیں اور ان کی مختلف آبادیاں ہیں، صرف پاکستان وہ ملک ہے جس میں 3 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا۔ مگر مجاہد صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا 3 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا کیا ہمارا سبجیکٹ ہے؟ کیا آج اسلام آباد کا سبجیکٹ ہے کہ 3 کروڑ بچہ اسکول نہیں جا رہا؟ بالکل نہیں ہے۔ تو نہیں ہے تو پھر آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ 3 کروڑ بچہ، پھر 5 کروڑ ہو جائے گا، پھر یہ 10 کروڑ ہو جائے گا، پھر یہ 12 کروڑ ہو جائے گا، تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ کبھی آپ ان کو سربتی دکھاتے ہیں سی پیک کی، کبھی سربتی دکھاتے ہیں آپ کو ان کو طالبان کی، کبھی اسلامی نظام کی، کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی، کب تک بتیاں دکھاتے رہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ محسن نقوی کا بیان جو ہے نا وہ آخر لال بتی کے بجھنے کی نشانی ہے۔ آپ نے بہت اہم بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس سطح پر آپ ہیں اور جس طرح آپ نے پاکستان کی اکانومی کو دیکھا ہے، اور پاکستان اور خاص طور پر آپ کا تعلق اور آپ کا زیادہ تر جو کام رہا ہے وہ کراچی میں رہا ہے، جسے ہم معاشرتی علوم مطالعہ پاکستان میں ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ وہ پاکستان کا ایک معاشی ہب ہے۔ زید صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کے پاس معلومات نہیں تھیں چیئرمین ایف بی آر بننے سے پہلے کہ پاکستان کا تاجر ایسا ہے، پاکستان کی بیوروکریسی ایسی ہے؟ میں نے بتایا نا آپ کو، جب میں اگر میرے ساتھ کھڑے رہتے، آج بھی میری ذات کی بات نہیں ہے، آج بھی آپ یہ کہہ دیں کہ جو بھی پرچیز کی جائے گی اس میں آئیڈینٹی کارڈ دکھائیں گے، کر کے دکھا دیں، کریں نا بات۔ آج یہ کہہ دیں کہ مجاہد صاحب اگر کوئی چیز خریدنے جائیں گے اور 40,000 سے یا 20,000 چیز خریدیں گی تو اپنا آئی ڈی کارڈ دیں گے، اگر اس پہ دکاندار مان جائیں تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھیں نا، بات سمجھنے کی کوشش کریں نا، ہم نے تو صحیح جگہ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا نا، ہم نے کم از کم نفس تو پکڑ لی تھی نا۔ آج آپ کر کے دکھا دینا یار، آپ تو بڑی ٹیکس ریفارم کی باتیں کرتے ہیں نا، آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ 40,000 روپے کا زیادہ یا 50,000 زیادہ ہے، لاکھ روپے کر لو، اگر وہ جا کے پرچیز کر رہا ہے، زیور خرید رہا ہے، تو اپنا آئی ڈی کارڈ دکھا دے، اس سے پریشانی کیا ہے؟ پریشانی کی کیا بات ہے اس پہ؟ اور دکاندار کو کیا پریشانی ہے؟ وہ تو بیچ رہا ہے، میں تو خریدنے والے کا آئی ڈی کارڈ مانگ رہا تھا نا، اب خریدنے والے کے آئی ڈی کارڈ کا مسئلہ یہ ہے کہ جو رشوت کے پیسے آئے ہیں، اسمگلنگ کے پیسے آئے ہیں، ہیروئن کے پیسے آئے ہیں، کمیشن کے پیسے آئے ہیں، وہ تو خرچ ہو رہے ہیں نا سارے۔ تو ایکچولی دکانداروں کے پیچھے تو وہ ہے نا، دکاندار تو کچھ نہیں ہے، دکاندار تو بیچارہ ایک ایجنٹ ہے۔ جو پیسہ مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ کس کا ہے؟ وہ کر چل رہا ہے نا، وہ کس کا ہے؟ جو میں ابھی چیلوم کی زیارت پہ گیا تھا کرنل مقبول حسین صاحب کے بارگاہ میں اسلام آباد میں، تو میں واپس آ رہا تھا مری روڈ پر، تو میں نے مری روڈ پہ جویلری کی دکانیں دیکھی۔ میں نے اتنی دکانیں ایک ساتھ جویلری کی کہیں نہیں دیکھی۔ یہ کون خرید رہا ہے؟ کون خرید رہا ہے؟ آپ ٹیکس کی بات کر رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ناکام ہو گیا، عمران خان ناکام ہو گیا، ہم ناکام ہو گئے۔ آپ ان جویلری کی دکانوں کا سیلر بتا دیں، بائر بتا دیں مجھے کون ہے، اور جو بائر آ رہا ہے یہ بائر کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ صرف ایک کام کریں، یہ مری روڈ کی 300 جویلری دکانوں کے سامنے کیمرے لگا دیں، تصویریں لیتے جائیں، ٹک 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 تصویریں لیتے جائیں، اور ان تصویروں کو آپ چینل پہ چلا دیں۔
آپ دیکھ لیجئے گا کیا ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جو سوال کر رہے ہیں نا یہ بالکل تھیوریٹیکل ہیں, یہ میرے لیے اب irrelevant ہے. اب میں ان باتوں کو جواب دینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں.